ہم نے وقت کے ساتھ ساتھ یہ نریٹو بلڈ کر لیا کہ اس ملک میں چند لوگ پیسے دیتے باقی ٹیکس نہیں دیتے. بھائی پیسے ہیں ہی چند لوگوں کے پاس. 95% لوگ غریب ہیں اس ملک میں, ان کے پاس کوئی ٹیکسیبل انکم ہے ہی نہیں. ہم 2008 میں جہاں کھڑے تھے, اور یہ 2008 تک تو میں نے حساب لگایا ہے, اگر اس سے پہلے کا حساب بھی لگائیں گے تب بھی وہیں کھڑے تھے. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی سوسائٹی میں یا کسی معاشرے میں 70 سال تک معاملہ ٹھیک نہ اور وہ معاشرہ چلتا رہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور وقت اور تاریخ کے حادثات کی وجہ سے مختلف وقتوں پہ بریدنگ ونڈو ملتی رہی کہ ہم 2008 میں جہاں کھڑے تھے, اور یہ 2008 تک تو میں نے حساب لگایا ہے, اگر اس سے پہلے کا حساب بھی لگائیں گے تب بھی وہیں کھڑے تھے. تو یہ ایک دہائی کا قصہ نہیں ہے, یہ بہت دہائیوں کا قصہ ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب کو, اور اس میں سرکاری ملازم, میں خود بھی, ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں. ہم سب نے مختلف طریقوں سے سوچا کہ کام چلتا رہے گا. یعنی جو ہم نے اپنے آپ کو بدلنا تھا, سیلف اڈیپٹیشن کا چیلنج لینا تھا, وہ ہم نے نہیں لیا. اداروں میں بھی کہتے بہت کمزوری آئی, ڈیٹیریشن آئی, اور میں یہ سارے اسپیسیفک ایشوز پہ آؤں گا جو پریزیڈنٹ صاحب نے فرمایا ہے اور اعجاز صاحب نے فرمایا, ان سب پہ بات کروں گا. لیکن یہ ایک لارجر پکچر آپ دیکھیں کہ ہم جس میں کھڑے ہیں, لارجر پکچر یہ ہے کہ فیڈریشن کی فائنانشیل سسٹینیبلٹی جو ہے اس کے اوپر میں آپ سے کیا بتاؤں, آپ سب جانتے ہیں اس کو, اس پہ ہم کیا بات کریں. اگر آپ پورے سال کے ریونیو سے صرف ڈیٹ سروسنگ کرتے ہیں تو کچھ معاملہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن وہ ٹھیک نہیں ہے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی سوسائٹی میں یا کسی معاشرے میں 70 سال تک معاملہ ٹھیک نہ اور وہ معاشرہ چلتا رہے؟ چلتا رہا ہے, اس کی ایک وجہ ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور وقت اور تاریخ کے حادثات کی وجہ سے مختلف وقتوں پہ بریدنگ ونڈو ملتی رہی. کبھی کوئی کولڈ وار شروع ہو گئی, کبھی مڈل ایسٹ میں تیل نکل آیا اور ہمارے لوگ باہر چلے گئے, کبھی افغانستان میں جنگ شروع ہو گئی. لیکن کیا کسی بریدنگ ونڈو کے سہارے بھی کوئی معاشرہ جی سکتا ہے؟ بریدنگ ونڈوز ہیو ٹو اینڈ. اب وہ بریدنگ ونڈو مجھے تو کہیں نظر نہیں آ رہی, اگر آپ میں سے کسی کو نظر آ رہی ہے تو ضرور ہوگی, لیکن مجھے وہ بریدنگ ونڈو. سو اس کا مطلب کیا ہوا, ہمیں سب کو جس طرح ہم رہتے ہیں, جس طرح ہم جیتے ہیں, بدلنا ہے. آپ روز سنتے ہوں گے کہ 90% لوگ ٹیکس نہیں دیتے, 5% دیتے ہیں, 2% دیتے ہیں. وہ بحث ہے کہ وہ کون کتنا دیتا. اس ملک کی آبادی آپ کو پتہ ہے کتنی ہے؟ رفلی کوئی 43 ملین ہاؤس ہولڈز ہیں, 43 ملین, 42 to 43 ملین ہاؤس ہولڈز ہیں. ان 43 ملین ہاؤس ہولڈز میں سے صرف 4 ملین ہاؤس ہولڈز وہ ہیں جن کے اندر صرف ایک ایئر کنڈیشنر لگا ہوا ہے. 4 ملین, 40 لاکھ, صرف 40 لاکھ گھر ہیں. یہ رفلی پورے تمام ہاؤس ہولڈز کا 5.5% بنتے. آپ یہ بتائیں اگر کسی کے پاس پیسے ہوں گے تو جتنی گرمی اس ملک میں پڑتی ہے وہ سب سے پہلے اپنے گھر اے سی لگوائے گا نا. اپنے بچوں کے ساتھ تو وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا, وہ ریاست کو تو کہہ سکتا ہے میں ٹیکس میں فراڈ کر لوں, یہ کر لوں. 95% لوگ غریب ہیں اس ملک میں, ان کے پاس کوئی ٹیکسیبل انکم ہے ہی نہیں. وہ پھر بھی سیلز ٹیکس کی مد میں کچھ نہ کچھ, جو صابن خریدتا ہے, جو ایسی چیزیں خریدتا ہے جس میں ہم وہ کنزمپشن ٹیکس دے رہے ہیں. ٹیکس ہے ہی 5%, پیسے ہی 5% کے پاس ہے تو ٹیکس بھی 5% ہی دیں گے نا. ہم نے وقت کے ساتھ ساتھ یہ نریٹو بلڈ کر لیا کہ اس ملک میں چند لوگ پیسے دیتے باقی ٹیکس نہیں دیتے. بھائی پیسے ہیں ہی چند لوگوں کے پاس تو انہوں نے ٹیکس دینا ہے نا.